اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، ویڈیو کا ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. کچھ ٹائم پہلے ایک ایسی آنٹی آئی تھیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ہم نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ جواب آپ کے سامنے رکھا تھا قرآن و حدیث سے. آج پھر ایک آنٹی آئی ہیں جنہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کو نبی کے سٹیٹس پہ بٹھا دیا. نعوذ باللہ من ذالک. چلتے ہیں آنٹی کی ویڈیو کی طرف اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کیا بات کر رہی ہیں، اور ان کے گھر کے خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ممدوح علماء انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے. السلام علیکم. مجھے کوئی کہنے میں شرم نہیں ہے. کوئی جو مجھ پر فتوے لگانا چاہے دل کھول کر لگا سکتا ہے. میں ڈرنے والی نہیں ہوں. زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور فتوے دینے سے مجھے کوئی وہ نہیں پڑتا. جتنے بھی شہید کروائے ہیں، جتنے بھی ان باجوار تاجوار شاجوار لوگوں نے اور یہ حرامی کے پلوں نے، وہ سارے پاکستان کے صحابہ ہیں جو نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا، یزیدوں سے لڑے ہیں. تو ان کے ساتھ جو دوست کھڑے تھے ان کو ہی صحابہ کرام کہتے ہیں. عمران خان اس دور کا ولی ہے، اور اس کے ساتھ شہید جو بھی ہوگا، اس کی راہ میں جو شہید ہوگا، وہ پاکستان کا سپاہ سالار بھی ہوگا، شہید بھی کہلائے گا اور صحابہ بھی کہلائے گا. جی سامعین گرامی قدر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آج کل مذہبی منصب فروشی کا بازار بہت گرم ہے. ان شخصیات کو اٹھا کے اسلامک ریپرزنٹیشن پر لایا جا رہا ہے جنہیں ماشاءاللہ سے اسلام کے الف کا بھی نہیں پتا. دیکھیں آنٹی، آپ یہ جو اپنی ویڈیو میں باتیں کر رہی ہیں کہ مجھ پہ فتوے لگیں گے، مجھے یہ ہوگا، مجھے وہ ہوگا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ سستے پبلسٹی سٹنٹس پہ فتوے نہیں لگا کرتے. ہاں، آپ پہ فتوے نہیں لگیں گے، البتہ آپ کے گھر والوں کو مینٹل اسائلم کے کرائے ضرور لگیں گے. آپ کے کسی اچھے سے مینٹل ہاسپٹل میں انہیں علاج کروانا پڑے گا، وہ ان پہ مینٹل ہاسپٹل کے کرائے ضرور پڑ جائیں گے. یہ تو 100% کنفرم ہے. اور میں میرے سننے والے جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں، سب کو میں یہی کہوں گا کہ ان جیسے لوگوں کے خلاف بیان اگر آپ کو دینا، جو یوٹیوبرز ہیں خاص طور پر، ان سے میں کہوں گا کہ اگر آپ کو بیان دینا تو کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیچارے قابل شفقت لوگ ہوتے ہیں، انہیں کوئی دوائیاں وغیرہ، کوئی ٹیکے اس طرح کی علاج کے لیے لے کے جائیں. یہ بیچارے ٹوٹلی یہ مینٹلی فارغ ہوتے ہیں. اب رہی نبوت کی بات، بقیہ معاملات کی بات، تو اور ماشاءاللہ سے ان کے جو حواری ہیں انہیں صحابی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں آنٹی میری بات سنیں، پھر میں آپ سے ایک سوال کرنے میں حق بجانب ہوں. اگر عمران خان کے ارد گرد پھرنے والے صحابی ہیں تو ان کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت تو آپ ڈیفینیٹلی دکھا نہیں سکتی. مجھے کہیں بھی کسی جگہ اپنے کسی چلے مولوی سے ہی پوچھ کے بتا دیجیے کہ جس نے آپ کو گمراہ کیا اس معاملے میں. اگر یہ صحابی ہیں تو ان کے بعد تابعین کون ہوں گے، تبع تابعین کون ہوں گے، پھر اس مسلک کے محدثین کون ہوں گے؟ جس طرح ایک دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرا ہے، صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، مورخین آئے، پھر فقہا، پھر اس طرح ایک لمبا سلسلہ چلا ہے آج 14ویں صدی تک. یہ سارا سلسلہ دوبارہ چلنا ہے. اگر یہی سب کچھ ہونا ہے تو پھر عمران خان کو حضرت امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھوا دیں. حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی آپ نے ڈسکور کر لی، ماشاءاللہ تو لگائیں آگے. تو یہ اتنی بوگس اور اتنی بچکانہ، اتنی علمی یتیمی والی بات ہے. اس پہ فتوے نہیں لگتے، اس پہ کہتے لگتے ہیں، اس پہ چیزیں لگتے ہیں. جی اسی طرح کی بکواسات مرزا غلام احمد قادیانی دجال نے، جو اس نے ایک باقاعدہ اپنا قرآن مرتب کیا تھا کلام الہی سے ہٹ کے، نعوذ باللہ، تذکرہ، اس نے بھی اس طرح کی تقریباً بونگیاں اور بکواسات اپنی اس بکواسات کے مجموعے کے اندر ساری لا کے رکھی تھی. میں لٹرلی حیران ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں آج کل.
بھائی قائد اعظم کے لیے تو کبھی کسی نے کلیم نہیں کیا کہ وہ نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کبھی کسی نے کلیم نہیں کیا. ذوالفقار علی بھٹو رحمہ اللہ کے لحاظ سے کبھی کسی نے کلیم نہیں کیا. تو یہ عمران خان کے لحاظ سے نبوت کی کیا ایسی بات آ گئی، اور یہ ماشاءاللہ ایسے نبی ہیں جنہوں نے ابھی تک داڑھی بھی نہیں رکھی، کلین شیو نبی، سبحان اللہ، کیا کہنے، ونڈرفل. چلیں عزیزان، باقی باتیں تو بعد میں. سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، موت و زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب آپ کو اللہ پر اتنا یقین ہے تو قرآن پاک بھی تو اللہ کا ہی کلام ہے. قرآن کے لحاظ سے بات کریں نا میڈم. آنٹی آئیں، آپ کو قرآن سے ہی سب سے پہلے پھکی نہیں. الحمدللہ. سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا تھا، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بالکل دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ وہ آخری نبی ہیں. نو ڈاؤٹ آن دیٹ. عزیزان، اور اس آیت کی تفسیر میں اپنے پاس سے نہیں کروں گا. اس آیت کی تفسیر میں اس تفسیر سے کر رہا ہوں جو عمران خان صاحب کے ممدوح مرزا منگول جیلوی صاحب کے بہت بڑے پیر و مرشد ہیں، اور عمران خان صاحب بھی انہیں بڑا سراہتے ہیں. مودودی صاحب، ابو الاعلی مودودی، ان کی جلد نمبر 4 میرے ہاتھ میں موجود ہے، تفہیم القرآن، مودودی صاحب کی تفسیر. اس میں جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 103 پہ سورہ احزاب کی اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے بالکل یہاں واضح الفاظ میں لکھا، پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا، اور وہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار، کوئی نبی تک آنے والا نہیں. اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے. لہٰذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائیں. الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بالکل ایک واضح اور دو ٹوک الفاظ میں تفہیم القرآن میں یہ عبارت مودودی صاحب نے لکھی، ایز یو کین سی. عزیزان، اور خاص طور پہ ایک فوٹو میں آپ کو دکھاؤں آپ کے سو کالڈ نبی کی، نعوذ باللہ، عمران خان صاحب کی، جس میں وہ طاہر القادری صاحب کو خیر کیا کہے بندہ، چلیں اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھتے ہیں. عزیزان، تو طاہر القادری صاحب کی کتاب خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس موجود ہے. آپ کے پیر و مرشد عمران خان صاحب کے فیورٹ عالم جن کے ساتھ ان کی بڑی ماشاءاللہ پینگیں چل رہی ہیں، یہ انہی طاہر القادری صاحب کی کتاب خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس موجود ہے. اور اس میں صفحہ نمبر 105 پہ انہوں نے ختم نبوت کے لحاظ سے کیا بات کی، پوائنٹ 11 میں ختم نبوت اور حضرت علی مرتضیٰ، اور مشہور زمانہ جو حدیث ہے، ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی، وہی بات کی ہے حدیث منزلت کہ علی تمہاری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آنٹی جی، آپ کے عمران خان صاحب کے فیورٹ عالم طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ختم نبوت، ختم رسالت کی سب سے بڑی اور سب سے تگڑی دلیل حیدر کرار کی ذات ہے. رسول نے نسبت جناب ہارون تو دی، ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو لہٰذا صرف یہ بیسیکلی عزیزان یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ عبرت ہے اس معاملے میں، جو کہتے ہیں جی بس قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو سارا دین سمجھ آ جائے گا، آپ کو مروجہ علوم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو حدیث پڑھنے کی نعوذ باللہ من ذالک ضرورت نہیں ہے، اسماء و رجال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اصول حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، بس قرآن کا ترجمہ پڑھے دین سارا سمجھ آ جائے گا. سبحان اللہ. تو میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ یہ بیچاری جو سستا پبلسٹی سٹنٹ مارنے آئی تھی، اس میں کوئی فتویٰ نہ لگائیں. البتہ انہیں الزامی جواب ان کے من پسند پیر و مرشد عمران خان صاحب کے ممدوح علماء کی کتابوں سے دیں، اگر تو صاحبان تحقیق و صاحبان نظر میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. دیٹس آل، والسلام.